والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن الصحابة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته يوم عرفة وهو يقول وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي. اللهم صل على محمد وآل محمد. نہایت ہی واجب الاحترام گرامی قدر احباب، میرے بزرگ ساتھیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ یثرب، امام بارگاہ یثرب جو کہ ڈیفینس میں واقع ہے، آج بروز اتوار قرآن اور اہل البیت یعنی رسول اللہ کے مسیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ میں نہایت متشکر ہوں کہ یہاں کی جو دوست احباب ہیں انہوں نے اس موضوع پر اظہار خیال کرنے کے لیے مجھے یہاں پر مدعو کیا۔ بلا تاخیر میں اس موضوع کی جانب آنا چاہوں گا، لیکن پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ آج ہم نے اگر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی بات ہے اور ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے قرآن و سنت کی بات ہونی چاہیے، اور وہ بات ہو کہ جو محکم دلائل کے ساتھ ہے، ٹھوس ثبوت کے ساتھ ہے، تاکہ میں اپنی دنیا کی زندگی بہتر کر سکوں اور آخرت کی نجات ہو سکوں۔ یہ ہر شخص خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، اس کا مقصد یہی کہ جناب میری دنیا بہتر ہو جائے اور میری آخرت سنور جائے۔ میں ابھی عراق میں تھا 40 کی سفر کے اوپر، یہ میرا دوسرا سفر تھا، اور پروردگار نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں اہل بیت کی مراکز مقدسہ کی زیارت کروں۔ کچھ دوستوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کو یہاں آ کر کیسا محسوس ہوتا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پورے سال کہ جب تک بھی اپنے معاشروں میں ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، دنیا داری میں مصروف رہتے ہیں، تو ہمارے قلوب پر تہ جم جاتی۔ باطن کے تزکیے کے لیے آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ خاص طور پر ہمارے سنی مکتب میں پیری فقیری کا ایک سلسلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ذکر کریں گے، آپ مرشد کے ساتھ تعلق بہتر بنائیں گے، اور آپ فلاں فلاں وظیفہ کریں گے تو آپ کے باطن کا تزکیہ ہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باطن کے تزکیہ
اور قلوب کی صفائی کے لیے اگر کوئی مجرب کام ہے تو وہ اہل بیت کی زیارت ہے۔ دل کی صفائی کہ ہمارے دلوں سے حسد، بغض، کینہ، دشمنی، عداوت اور وہ تمام امراض جو ہمارے باطن کو لاحق ہوتے ہیں ان کے خاتمے کا اگر ذریعہ ہے تو ہمارا تعلق اہل بیت کے ساتھ مضبوط ہے۔ میں نے وہاں پر بچوں، بوڑھوں، جوانوں، خواتین سب کو دیکھا کہ جو انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے، جو انسانوں کے ساتھ اپنے محبت کو ظاہر کرتے ہیں، اور دراصل یہ ان کا اہل بیت سے تعلق کا نتیجہ ہے۔ عراق میں نجف اشرف میں ایک مراجع میں سے ہے جناب محسن الحکیم صاحب، ان کی جو اولاد ہے وہاں پر سید ریاض الحکیم، سید عز الدین الحکیم، یہ جلیل القدر علماء میں سے۔ ان سے جب میری ملاقات ہوئی تو ان سے میں نے عرض کیا کہ آخر یہ بچوں کے اندر یہ بات کہاں سے آ رہی کہ آپ کے 5 سال کے 6 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں نکلتے ہیں اور لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں اور وہ دوسروں کو پانی پلا رہے ہیں، انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے اگر 50 درجہ حرارت کی گرمی ہو، ہمارے یہاں کراچی کا جب موسم 38 اور 40 پر جاتا ہے تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے۔ 50 کی گرمی اگر ہو تو ہم اپنے بچوں کو باہر چھوڑتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے۔ ہم کہتے ہیں بیٹا آپ باہر کیا کر رہے ہو، چلو گھر میں چلے جاؤ، اے سی میں چلے جاؤ، بیٹھ جاؤ، ٹھنڈ میں بیٹھ جاؤ، تمہیں ہیٹ اسٹروک ہو جائے گا، فلاں فلاں ہو جائے گا۔ لیکن وہاں پر آپ دیکھیں کہ بچے 56 کی گرمی میں، 55 کی گرمی میں ہاتھوں میں پانی لیے وہ لوگوں کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی پیاسا ہے میں اس کو پانی پلاؤں۔ یہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ انہیں کہاں سے ملا؟ میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے والدین نے یہاں کے جو علماء ہیں ان سے سیکھا، اور ان کے علماء نے یہ اخلاق اہل بیت سے سیکھا۔ صلوات بھیجے محمد یہ وہ اخلاق اور کردار اگر ہم اپنے اندر، اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان ہستیوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے کہ جنہوں نے یہ کردار دنیا کے سامنے پیش کیے۔ قرآن اور اہل البیت، قرآن شروع سے لے کر آخر تک انسانیت کے لیے رہنما ہے۔ اس میں انسان کی دنیا کی زندگی کی کامیابی ہے، آخرت کی فلاح ہے، دنیا کا ہر جو ہمارا مسئلہ ہے معاشرے کا، انسانی سوسائٹی کا، اس کا حل قرآن دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ میں نور ہوں، میں ایسی روشنی ہوں کہ مجھ میں تم اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہو، مجھے کوئی اور روشنی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ قرآن ایک کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ۔ اے حبیب ہم نے آپ کی جانب وہ کتاب اتاری کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو بیان کریں۔ صرف قرآن کافی نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حسبنا کتاب اللہ، میرے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے، رسول سے تعلق ہونا ضروری ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ بیان کریں گے حبیب لوگوں کے لیے، اس کے لیے معلم کی ضرورت ہے، اور معلم ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی تربیت، جس کو سکھایا خدا کی جانب سے گیا، جس کو سکھایا خدا کی جانب سے گیا۔ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت رسول اللہ کے وہ وصی ہیں کہ جو رسول کے بعد یہی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں۔ ہر شخص کہہ سکتا ہے جناب قرآن کی اس آیت سے میں یہ مفہوم لیتا ہوں، قرآن کی اس آیت سے مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن
اب اس میں فیصلہ کون کرے گا؟ کیسے معلوم ہوگی کہ بھائی اس کی بات حق ہے؟ آپ نے دیکھا کہ ہمارے معاشروں میں جہاد کی آیات کا مس یوز کیا گیا، جہاد کی آیات پڑھ کر مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، مسلمانوں کے اندر تفریق ڈالی گئی، فرقہ واریت کے نام پر قتل عام کیا گیا۔ جہاد کی مقدس آیات قرآن مجید کے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، قتل کرو مشرکوں کو جہاں پاؤ، قرآن کی آیت ہے۔ اگر اس قرآن کی آیت کو دیکھا جائے تو آپ کے معاشرے میں غیر مسلم زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ کے معاشرے کے اندر کوئی شخص بھی جو مسلمان نہیں ہے اس کو جینے کا حق نہیں ملے گا۔ لیکن اس قرآن کی آیت کا اصل اور درست مفہوم کون بتائے؟ کیا یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈال دی گئی ہے؟ ہم سمجھیں گے اسے، یا اس کی قرآن کی آیات کی تشریح رسول اور رسول کے اوصیاء کی جانب سے؟ بہت ساری مثالیں ہیں، انشاءاللہ میں آگے جب آپ کے سامنے مثالیں پیش کروں گا تو پوری اسلام کی تاریخ کے اندر اہل البیت کے سوا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ قرآن کی درست تشریح پیش کر سکتا۔ انسانی معاشرے اس امت کے لیے قلعے چھوڑا ہے۔ ہر شخص جب اس دنیا سے جاتا ہے تو کچھ وصیت کر کے جاتا ہے کہ جناب میں اپنے بعد اپنی اولاد کو کچھ وصیت کروں، مال کی وصیت کروں، میں اپنے بچوں کے لیے اچھا چھوڑ کے چلا جاؤں، یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن رسول کے جانے کے بعد ایک پوری امت موجود ہے، اس امت کے لیے کیا چھوڑ کے گئے رسول اللہ اور کن کے حوالے کر کے؟ یہ سوال اگر ذہن میں پیدا نہیں ہوتا کسی کے تو میں سمجھتا ہوں اس نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا۔ بھائی رسول دنیا سے ایسے ہی چلے گئے، امت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، کسی کو چھوڑ کر نہیں گئے، کوئی معلم بنا کر نہیں گئے۔ اگر اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے اور تلاش کرنا ہے تو دیانت سے کام لینا ہو۔ میں اپنے اہل سنت کے نوجوانوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو جائے تو یہ جو اتنے عرصے سے ہم مختلف تحریکات کا حصہ بنتے ہیں، اپنی جوانیاں لٹا دیتے ہیں، اپنی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن امت کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آتا کہ یہ امت اس کا مسئلہ حل کیسے ہوگا۔ اس کے سیاسی مسائل ہیں، اس کے اقتصادی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، اخلاقی رویے ہیں، معاشی ترقی ہے، امت کی وحدت ہے، سمجھ نہیں آ رہا نوجوانوں۔ پوری زندگی ہم تحریکات میں بسر کر لیتے ہیں لیکن امت کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اور وہ تحریکات تشدد کا رستہ اپنا لیتی ہے۔ اس لیے حل نہیں ہوتا کہ ہم رسول کے حل کو قبول نہیں کرتے۔ رسول نے جو حل دیا ہے وہ کیا حل ہے؟ رسول نے فرمایا میں تمہیں ایسا حل دے کے جا رہا ہوں کہ آنے والی جو گمراہیاں ہیں، آنے والے جو فتنے ہیں، میرے صحابہ تم ان سے محفوظ رہو۔ تم کبھی گمراہی کی پٹری میں نہیں چڑھو گے، تم ہمیشہ ہدایت کے ٹریک پہ چلتے رہو، تم سیدھے چلو گے، تمہاری منزل تمہیں مل جائے گی۔ اور وہ رستہ کیا ہے؟ اذکرکم اللہ بأہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں یہ یاد دلاتا ہوں کہ میرے بعد اہل بیت کی پیروی کرنا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ رسول نے تو اس امت کی ہدایت کے لیے قرآن کو چھوڑا ہے، قرآن کافی ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ قرآن کے ساتھ ایک معلم کی ضرورت ہے۔ ایک معلم ہونا چاہیے کہ جو قرآن کی تشریح اور تعبیر بتائے، درست تفسیر قرآن کی کرے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو جس طرح دیگر آیات کا مس یوز کیا گیا، اسی طرح اس امت کے اندر آئے دن تقسیم بڑھتی رہے گی اور مسلمان سنی شیعہ ایک دوسرے سے جدا ہوتا رہے۔ اہل بیت کی اہمیت قرآن مجید میں
میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے مقدمے میں پیش کی، سورۃ الشورى سورۃ نمبر 22 کی آیت نمبر 23۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آپ فرما دیجئے حبیب میں تم سے اس رسالت کے اوپر کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف یہ کہ میرے جو سب سے رشتہ داروں میں قریب ترین ہے ان کی محبت مانگتا ہوں۔ القربہ کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے، جتنی بھی ٹرانسلیشن آج تک دنیا میں ہو چکی ہے، جتنی بھی تفاسیر ہو چکی ہے، سب نے یہاں پر ایک غلطی کی، اور وہ غلطی کیا ہے؟ قربہ۔ اس کا جو معنی ہے وہ درست معنی کیا ہی نہیں، تاکہ اہل بیت کو قرآن سے جدا کر سکے۔ وہ کوششیں جو اموی زمانے میں ہوتی رہی، آج تک امویت اس میں کامیاب ہے۔ اموی دور کے اندر جو سوچ دی گئی کہ جناب جو حکمران ہے، جو اقتدار میں آ گیا تو اس کی مطلق اطاعت کرو، اس کے پیچھے چل پڑو۔ یہ جو سوچ پیدا ہوئی، اس کے پیچھے دراصل اہل بیت کو قرآن سے جدا کرنے کی پوری احسائی ہے۔ اسی لیے آج ہمارے معاشرے میں ایسے اسکالرز ہیں کہ جو اہل بیت کو قرآن سے جدا کرنے کی یہ پوری سعی اور کوشش کرتے ہیں کہ جناب اہل بیت کون ہے، اور قرآن کے اندر تو ان کی کوئی اہمیت ہی بیان نہیں ہوئی ہے، قرآن مجید میں ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اب جب اس آیت کو ہم پڑھیں گے اور اس کی ہم صحیح ٹرانسلیشن جانیں گے تو آپ کہیں گے کہ قرآن تو اہل بیت کی ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ القربہ، دیکھیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قریب، ہم کہتے ہیں کہ قریب ہو جاؤ، یہ میرے قریب کے رشتہ دار ہیں، تو عربی میں بھی اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قریب، اقربا، کہتے ہیں نا اقربا پروری۔ یہاں پر استعمال ہوا ہے قربہ، صرف رشتہ دار مراد نہیں ہے۔ اور اسلام کے اندر جو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی نیپوٹزم نہیں ہے، رشتہ داریت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں اسے اتفاق کرتا ہوں، ٹھیک ہے آپ یہ بات صحیح کر رہے ہیں، لیکن اس اسٹینڈرڈ کو پھر ہر جگہ قائم رکھیں۔ قرآن مجید میں اگر ابو لہب کی مذمت آئی ہے، رسول اللہ کے چچا، اس اسٹینڈرڈ کو اگر تم مانتے ہو، تم کہتے ہو کہ جناب رشتہ داری کی اہمیت نہیں ہے، تو پھر یہ ٹائٹل کیوں دیتے ہو کہ جناب فلاں خال المؤمنین ہے، فلاں کو رسول کے ساتھ یہ رشتہ داری حاصل ہے، فلاں کو رسول کے ساتھ یہ نسبت حاصل ہے؟ اگر نسبت کی اہمیت نہیں ہے تو پھر اپنے معیار کو ہر جگہ پر ایک ہی رکھو۔ لہٰذا تم نے جو یہ معیار قائم کیے ہوئے ہیں، یہ اموی معیار ہے، قرآنی معیار نہیں ہے، اور اموی معیارات کو اپنے پاس ہے۔ قرآن کا معیار کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے رسول آپ فرما دیجئے کہ میں اس رسالت کے کام پر جو اجر مانگ رہا ہوں وہ میرے رشتہ داروں میں بھی جو سب سے قریبی ہے ان کی محبت مانگ رہا ہوں۔ رشتہ داروں میں سے القربہ، اس میں تفصیل کا سیدھا ہے، جو رشتہ دار ہیں ان میں جو قریبی ہے، پھر ان میں جو سب سے قریبی ہے، القربہ۔ لہذا جو صرف اس کا ترجمہ یہ کرے رشتہ داروں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت نہیں، جو رشتے میں قریبی رشتہ دار ہیں ان میں جو قریب ہے وہ، اور وہ کون ہے؟ سورۃ احزاب سورۃ نمبر 33 کی آیت نمبر 33 جب نازل ہوئی تو فرمایا رسول اللہ نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا علی وحسن وحسین وفاطمہ وقال اللہم ہؤلاء اہلی وخاصتی، میرے رب ان پر چادر اڑاتے ہوئے کہا پروردگار آپ نے فرمایا کہ اہل بیت سے رزق کو دور کر دیا ہے، اہل بیت کون ہے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ قیامت تک لوگ جو آنے والے ہیں وہ اہل بیت کے بارے میں شک نہ کرتے رہے۔ اس لیے رسول اللہ نے ان پر چادر اڑا دی اور فرمایا علی حسن حسین اور زہرا علیہم السلام یہ میرے اہل بیت، یہ طاہرین اور مطہرین ہے۔
یہ ضوابطی کیوں؟ اسی لیے کہ سنی شیعہ کی تقسیم میں امت کو مبتلا رکھ کر اہل البیت سے اس امت کا رشتہ توڑا جائے، اہل البیت سے اس امت کا رشتہ توڑا جائے۔ اور یاد رکھیں نوجوانوں کہ جب اہل البیت سے یہ امت جدا ہو گئی، اس امت کا تعلق اہل البیت سے دور ہو گیا، اصحاب کساء سے دور ہو گیا، تو عراق سے شام تک اور پاکستان اور دنیا کے ہر خطے میں یہ امت فرقوں میں بڑھتی گئی اور قتل و غارت گری کرتی رہی۔ آج اس امت کے مسائل، تمام مسائل کا حل اہل البیت کے ساتھ جڑنا ہے۔ فرمایا میں تم سے اہل البیت القربا کا، قربا کی مودت مانگتا ہوں، ان کی محبت مانگتا ہوں۔ یہ ہے اہل البیت کا ذکر قرآن مجید کے اندر۔ اور سنن ترمذی کی روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے اندر رسول اللہ نے، کہتے ہیں نا 1,24,000 کا مجمع تھا حجۃ الوداع میں، صحابہ کرام تھے وہاں پر۔ تو جناب بڑے بڑے ہمارے اسکالر پاکستان میں، اگر یہ کوئی حدیث اخلیر اتنی اہمیت والی ہوتی، اگر اہل بیت اتنی اہمیت والے ہوتے، غدیر خم کا واقعہ اتنا اہم ہوتا اور علی کی بیعت لینا ہی مراد ہوتی، تو حجۃ الوداع میں ہی لے لیتے، حجۃ الوداع میں لے لیتے۔ سنن ترمذی یاد رکھیے 3786 نمبر کی روایت، چیک کر لیجئے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ نے قرآن اور اہل بیت اپنی اولاد کی وصیت کی، اس امت کے لیے وصیت کی۔ برسوں سے اس روایات کو چھپایا گیا، برسوں سے اس امت کو بتایا گیا کہ حجۃ الوداع میں تو علی کی ولایت کی بیعت کی نہیں، اہل بیت کا تو کوئی ذکر تھا ہی نہیں۔ وہاں تو صرف یہ کہا گیا کہ خواتین کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وہاں تو صرف یہ کہا گیا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کسی کالے کو گورے پر فوقیت نہیں، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کو عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، اور ساتھ میں یہ چھپا دیا جاتا۔ آج بھی آپ یاد رکھیں، ممبروں پر اس روایت کو خاموش پائیں، گویا کہ پوری کوشش کی گئی کہ رسول اللہ کو خاموش کیا جائے۔ الیاذ باللہ، رسول نے حجۃ الوداع میں فرمایا امت میں تمہیں قرآن اور اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا، یہ ہے رسول اللہ کی اوصیہ۔ اور یہ صرف اس میرٹ کی اس بنیاد پر نہیں ہے کہ جناب یہ صرف میرے رشتہ دار ہیں، یہ میری اولاد ہے، یہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر ہے، اس لیے کہ قرآن کا جو علم علی کو حاصل ہے وہ پورے صحابہ میں کسی کو حاصل نہیں۔ المستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 4628 ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جب یہ جملہ عرض کیا کہ سارے صحابہ میں علی عالم ہے، تو یہ ہوا میں نہیں میں نے بات کر دی، مضبوط بات کروں گا، اہل سنت کی کتاب سے کروں گا انشاءاللہ۔ المستدرک کی روایت، المعجم الصغیر لطبرانی، المعجم الاوسط، اہل سنت کی عظیم کتابیں، روایت موجود ہے۔ ابی ثابت سے روایت ہے، وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سے روایت کرتے ہیں، تو یہ ابی ثابت ابو ذر غفاری کے غلام ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جمل کے دن امام علی کے ساتھ، جمل اور صفین یہ آزمائش کی گھڑیاں تھیں، جیسے کربلا آزمائش ہے، جمل اور صفین بھی آزمائش ہے۔ معلوم ہوگا کہ حق اور صداقت کہاں پر ہے، کون حق و صداقت پر قائم رہتا ہے۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں، ابو ثابت کہتے ہیں کہ میں جبل میں امام علی کے ساتھ، جب میں نے دیکھا کہ ام المومنین دوسرے سامنے مد مقابل ہے، تو میرے ذہن میں بھی ایک وسوسہ آ گیا، میرے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی کہ یہ یہاں پر کیسے ہم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، تو دونوں گروہ آپس میں مد مقابل، یہاں بھی صحابہ وہاں بھی صحابہ۔ تو یہ جب میرے دماغ میں یہ خیال آیا، اب میں پریشان ہو گیا، جیسے آج بھی پریشان ہو جاتے ہیں نا لوگ، فیصلہ نہیں کر پاتے، اور جناب اسی کشمکش میں رہتے ہیں۔ آپ علی کو کیسے حق پر کہہ سکتے ہیں، جناب خاموش رہو، زبانیں بند رکھو، چپ ہو جاؤ، گفتگو نہیں کرو موضوعات کی، پر کیا ضرورت ہے موضوعات میں بات کرنے کی۔ تو ابو ثابت کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، لیکن فکشف اللہ عنی ذلک عند صلاۃ الظہر،
ظہر کی نماز کے بعد اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا. فقاتلت مع امیر المؤمنین، میں نے امیر المؤمنین کے ساتھ مل کر قتال کیا. فلما فرغ ذهبت الى المدینہ، جب میں اس جمل سے فارغ ہوا میں مدینہ گیا. وہاں مدینہ میں جا کر میں نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، رحمت نازل ام المؤمنین ام سلمہ پر. یہ وہ ام المؤمنین ہے کہ جب مدینہ کو امام علی چھوڑ رہے ہیں اور کوفہ کو دارالحکومت بنانے جا رہے ہیں، تو ام المؤمنین ام سلمہ نے کہا علی آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ قتال کے لیے نکلوں. امام علی نے کہا کہ آپ گھر میں ٹکی رہے، وقرن فی بیوتکن، عورتوں کا کام ہے کہ وہ گھر میں رہیں. آپ ام المؤمنین ہیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں. تو ام سلمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے نہیں لے کے جانا چاہتے تو میرا یہ بیٹا ہے عمر بن ابی سلمہ، اسے اپنے ساتھ لے جائے. تو امام علی کے ساتھ پھر وہ گئے اور اسی جبل کے اندر شہید ہوئے. تو ام المؤمنین ام سلمہ کے پاس یہ کہتے ہیں ابھی ثابت جب میں آیا تو میں نے کہا کہ اس طرح معاملہ میرے ساتھ ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم نے پھر کیا کیا، تم نے کس کا ساتھ دیا؟ کہا میں نے علی کا ساتھ دیا. کہا تم نے بالکل درست کیا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی لن يتفرقا حتى يردا علی القدس. میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس پہنچ کر آ جائیں. علی قرآن کے ساتھ. امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. اور ذہبی نے جو کہ سلفی ہے، ذہبی شمس الدین الذہبی، انہوں نے کہا کہ حدیث صحیح اور یہ حدیث صحیح ہے، یہ صحت والے درجے کی روایت ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ واحد صحابی ہے علی، تمام 1,24,000 صحابہ کرام میں سے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ. رسول اللہ نے کسی صحابی کے لیے نہیں کہا کہ میرا یہ صحابی قرآن کے ساتھ ہے. ایک صحابی مجھے دکھا دو کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ فلاں کے ساتھ قرآن ہے اور فلاں قرآن کے ساتھ. کسی کے لیے نہیں. کہ واحد علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ واحد صحابی کہا کہ یہ قرآن کے ساتھ. فضائل الصحابہ احمد بن حنبل کی کتاب ہے. احمد بن حنبل نے کتاب لکھی، اہل سنت کے جلیل القدر عالم. حدیث کا نمبر 1083. وہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کنا جلوسا فی المسجد، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، وعلی فی بیت فاطمہ، اور علی سیدہ زہرا کے گھر میں تھے. فی بیت فاطمہ، یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر کی جانب عبداللہ بن عمر سے نے اشارہ کر کے کہا کہ اگر تم علی کا مقام دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو کہ زہرا کا گھر کیسے رسول کے گھر کے ساتھ. اللہ اکبر. آواز بلند درود بھیجیے. سیدہ زہرا علیہ السلام البتول فزع رسول ہے اور سیدۃ نساء العالمین ہے، اور وہ نسبت رسول کے ساتھ حاصل ہے کہ جو اس کائنات میں کسی کو حاصل ہے. اور زہرا کے مد مقابل کسی کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا. زہرا کا حق، زہرا کا موقف ہر معاملے میں حق اور سچ. سیدہ زہرا علیہ السلام فرماتے ہیں علی سیدہ زہرا کے گھر میں ہے، اور ہم نے دیکھا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین کی جو تسمہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ نے وہ جوتا اپنا نعلین وہ علی کو دے دیا کہ وہ اس کو درست کر دے۔ عربی میں جوتا درست کر دے وہ خاصف کہتے، خصف کہتے، خاصف النعلین، رسول اللہ کے جوتا درست کرنے والے علی بن ابی طالب، رسول کے جوتے سے لے کر رسول کی زندگی کے محافظ علی بن ابی طالب۔ رسول کی زندگی علی سے جدا نہیں، علی کی زندگی رسول سے جدا نہیں۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں اگر سیرت علی پڑھنی ہے تو سیرت النبی کا مطالعہ کرنا، اگر سیرت النبی کا مطالعہ کرنا ہے تو سیرت علی کا مطالعہ، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ جب امام علی کو دیا پھر آپ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا رسول اللہ نے تم میں ایک ایسا شخص ہے کہ جو قرآن کے اوپر قتال کرے گا، ان منکم من یقاتل علی تعبیر القرآن، جو قرآن کی تفسیر پر قتال کرے گا جیسا کہ میں نے اس کی تنزیل پر قتال کیا۔ یعنی قرآن نازل ہوتا رہا اور مجھے یہ کہا گیا کہ تم جو قریش کے ظالم ہیں، مشرکین ہیں، ان کے ساتھ جہاد کرو، تو میں محمد نے ان کے ساتھ جہاد کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میرے جانے کے بعد علی قرآن پر قتال کریں گے۔ اب قرآن تو نازل نہیں ہوگا لیکن قرآن کے معنی کو درست بتاتے ہوئے کہ قرآن میں قتال کا معنی کیا ہے، علی قتال کریں گے۔ اسی لیے صحابہ میں تعبیر کا علم، قرآن کا علم علی بن ابی طالب کے پاس۔ آنے والے وقت میں جب صحابہ کے اندر اختلاف ہو گیا کہ صفین میں ہم کہاں کھڑے ہوں، تو امام علی علیہ السلام نے اس روایت کو پیش کی کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا میں وہ واحد ہوں کہ جو قرآن کی تعبیر کو جانتا، اس لیے مجھے یہ مت کہو کہ میرے سامنے کون کھڑا اور کون نہیں کھڑا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ قرآن کس کے بارے میں نازل ہوا اور قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے۔ ایک دیوانی خاتون تھی اور اس کا ایک کیس سامنے آیا، پاگل مجنونہ خاتون تھی، سنن ابو داؤد کی روایت 4402۔ کیس یہ سامنے آیا کہ جناب اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، تو حکم یہ کیا گیا کہ جناب اسے رجم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے۔ امام علی کو معلوم ہوا کہ جناب خلیفہ ثانی حضرت عمر نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ان کو پتھروں سے مار دیا جائے۔ امام علی وہاں سے گزرے، کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو کہا گیا کہ جناب اس کے اوپر یہ کیس ثابت ہوا ہے اور اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو امام علی نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 لوگوں سے شریعت ہٹا دی جاتی، 3 لوگوں سے شریعت کی تکلیف ہٹا دی جاتی۔ نمبر 1 بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، بچہ مکلف نہیں ہے۔ نمبر 2 پاگل سے یہاں تک کہ اس کی عقل واپس آ جائے، اور نمبر 3 سوئے ہوئے سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ یہ تم نے کیسا فیصلہ کیا ہے؟ اس لیے مولا علی نے وہاں سے اس خاتون کو روانہ کر دیا اور کہا کہ اس پر کوئی سزا نہیں، یہ قرآن کو جاننے والے ہیں، قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہیں، اہل البیت علیہم السلام۔ یہ میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں وہ رکھی ہیں کہ ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ پوری اسلامی تاریخ کے اندر اہل البیت وہ ہے کہ جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو قرآن کے مطابق کرتے ہیں۔ میں نے فجر کے معاملے پر ایک گفتگو کی اور جب میں نے اس واقعے میں غور کیا اور میں نے یہ سمجھنا چاہا کہ فجر کے معاملے میں حق کیا ہے، میں نے اس پر کافی وقت لگایا اور اپنے ذہن کو تعصبات سے خالی کیا کہ آخر میں جاننا چاہتا ہوں کہ سنی شیعہ اس موقف کے اندر حق کیا ہے، اہل سنت کی کتابوں میں حق کیا ہے۔ تو مجھے یہ بات نظر آئی کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ہیں
اہل بیت کا موقف قرآن کا موقف ہے. سیدہ زہرا نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا. مختصر کرتے ہو، آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ زہرا نے جو موقف پیش کیا تھا وہ قرآن مجید سے تھا. اسی لیے اگر ہم ایک طرف روایت کو دیکھیں گے اور دوسری جانب ہمیں یہ بات نظر آئے کہ قرآن کھڑا ہے تو ہمیں کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ ہمیں قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ ہم سب کا یہ فیصلہ ہوگا. بات سنی شیعہ کی نہیں ہے، ناراض ہونے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. کہیں فرقہ واریت کی بات ہے، قرآن کی بات ہے کہ قرآن کہاں کھڑا ہے، اہل بیت کہاں پہ کھڑے ہیں. روایت یہ دی گئی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم میں درہم و دینار کو وارث بنا کے نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں تم میں علم کو چھوڑے جا رہا ہوں. ایک جانب روایت پیش کی گئی کہ میرا جو ترکہ ہے یہ صدقہ ہے، لا نورث ما ترکناہ صدقہ. صحیح بخاری کی روایت ہے 4240 اور 4241. اگر کسی نے یہ پورا قضیہ سمجھ رہا ہو اور امام علی کا خلافت کے بارے میں موقف، سیدہ زہرا کا موقف اور سیدہ زہرا کی ناراضگی، سیدہ زہرا کا رات کو دفن ہونا، امام علی علیہ السلام کی تنہائی، امام علی علیہ السلام کی بیعت کرنا، یہ تمام واقعات اگر دیکھنے ہو تو بخاری کو اس نمبر کو آپ دیکھ سکتے ہیں. میں مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ زہرا نے قرآن کا موقف پیش کیا، قرآن کی آیت پیش کی اور کہا کہ اگر ایک جانب روایت ہے لیکن قرآن کیا کہتا ہے. طبقات ابن سعد کو دیکھیے، طبقات ابن سعد میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. سورہ نمل قرآن مجید کی 27ویں سورہ آیت نمبر 16 سیدہ نے یہ آیت پیش کی، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. اور وارث ہوا سلیمان داؤد کا. سلیمان داؤد کے وارث ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آپ کہتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت نہیں، قرآن کہتا ہے کہ نبی کے وارث ہوتے ہیں. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ قرآن کی یہ آیت ہے. اسی طرح فرمایا سورہ مریم سورۃ نمبر 19 کی آیت نمبر 5 اور 6 انی خفت الموالیہ. حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، زکریا اکیلے تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے پروردگار سے دعا کی، انی خفت الموالیہ من ورائی، پروردگار میں اپنے بعد آنے والے لوگوں کا خوف رکھتا ہوں کہ وہ دین کے ساتھ خدا جانے کیا کر دیں گے، اس میں کیا فرقے بنا دیں گے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور حالت یہ ہے کہ میری جو بیگم ہے وہ پانچ ہے، ان کی اولاد نہیں ہوتی. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی جانب سے ایک ولی عطا کیجیے. اپنی جانب سے ایک ولی، نبی پیغمبر ولی کی پروردگار سے دعا کر رہے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی. تو یہ دو آیات ہیں، ان دو آیتوں سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے. اب یہاں پر ان آیات پر کچھ لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ جناب یہ آیات سے مراد تو نبوت کی وراثت ہے. کیا وراثت ہے؟ نبوت، یعنی زکریا کے بعد یحییٰ وارث ہوئے، یعنی جو دعا مانگی گئی وہ نبوت کی وراثت کی مانگی گئی. میں نے آپ سے کہا کہ اسٹینڈرڈ ایک رکھنا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ نبوت وراثت میں نہیں ملتی، ایسا ہے یا نہیں؟ کیا یہ بات ضروری ہے کہ نبی کا بیٹا بھی نبی ہوگا؟ یہ بات ضروری ہے نبی کا بیٹا بھی نبی ہوگا؟ اگر یہ بات مانی جاتی ہے کہ نبی کا بیٹا نبی ضروری نہیں ہے کہ وہ، تو پھر یہاں پر جو دعا کر رہے ہیں کیا یہ نبوت کی کر رہے ہیں یا وراثت کی کر رہے ہیں؟ کہ وہ میرا وارث ہو، وہ میرا وارث ہو. اور اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ نبی اپنے بعد جو وراثت چھوڑ کے جا رہے
وارث آئے علم کے اندر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہ مقدمہ یہ بات مانی جائے کہ نبی جو اپنے وارث مال کے نہیں چھوڑتے علم کے چھوڑتے ہیں تو وہ اولاد کو نہیں مل رہی, اولاد سے باہر چلی جائے, یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ جناب وہ اولاد کو تو ملنے کا قائل ہو جائے کہ سیدہ زہرا نے قرآن کی آیت سامنے رکھی ہے, قرآن کے مطابق فیصلہ کیا ہے, قرآن کے مطابق اپنے حق کا مطالبہ کیا ہے, قرآن کی آیت پیش کی ہے. اور یہاں پر افسوس افسوس نوجوانوں کے سامنے اہل بیت کی جو اہمیت ہے کم کرنے کے لیے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب زہرا سے خطا ہو. اگر اس معاملے میں سیدہ زہرا سے خطا ہوئی ہے اعوذ باللہ, تو پھر مجھے بھی کہنے دیجئے, میں بھی میری حق رکھتا ہوں کہ میں ایک سنی ہونے کے اعتبار سے یہ کہہ سکوں کہ اگر سیدہ زہرا کو حق نہیں دیا گیا تو یہ بھی خطا ہے. اگر آپ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ وہ انہیں یہ بات معلوم نہیں کہ وراثت میں میرا حق ہے, تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے. ایک عام مسلمان کو معلوم ہوتی ہے, ایک عام شخص کو پتا ہوتا ہے کہ جناب اس وراثت میں میرا حق ہے, تو پھر تو یہ نبوت کی پر حرف آ جائے گا کہ اپنے بچوں کو نہیں یہ تعلیم. تو لہذا جو اہل بیت کے فیصلے ہیں وہ کبھی بھی قرآن سے جدا نہیں ہے. قرآن اور اہل بیت حدیث الثقلین اس امت کے تمام مسائل کا حل ہے. سنی نوجوان ہمیشہ اس بات کو اس کے سامنے ہونا چاہیے کہ ہماری تحقیق وہ بغیر کسی تعصب پر مبنی ہو, اہل بیت کو سمجھنے کے اوپر. اور جب ہمارا نوجوان حدیث الثقلین کو سمجھ جائے گا تو اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ علی صفین پہ حق پر ہے, زہرا فدق پہ حق پر ہے, اسی طرح حسین کربلا پہ حق پر ہے. کسی ساتھی کا سوال ہو سوال پوچھ سکتے. سوال جواب کا سلسلہ ہے. ہمارے پاس مائک ہے, یہاں پہ تشریف لے آئیے جو سوال کرنا چاہ رہے ہیں. 2-3 عرائض ہیں. پہلی یہ کہ قرآن و اہل بیت موضوع ہے, موضوع سے ہٹ کے سوال نہیں کیجیے گا. دوسری کوشش یہ کیجیے گا کہ سوالات کو مختصر رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں. ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے. تیسری گزارش یہ ہے کہ دیکھیے اہل بیت کی راہ پہ چلنا آسان کام نہیں ہے. مفتی صاحب کی جان مال ہر چیز ایٹ اسٹیک آ چکی ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسی خلوص اور اخلاص اور محبت کا مظاہرہ کریں جو اہل بیت کی راہ پہ چلنے والے ڈیزرو کرتے ہیں. مفتی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ مل کے سب درود پڑھتے ہیں. اللہ